بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سانحہ سقوط ڈھاکہ کے حوالے سے ہمارا تجزیہ جاری ہے۔ بھارتی جنرل مانک شا کمانڈر ان چیف تھا اس تمام بھارتی فوج کا جس نے مشرقی پاکستان پر حملہ کیا تھا۔ جنگ ختم ہونے کے تقریباً 25 برس کے بعد 25-30 برس کے بعد اس کا کوئی انٹرویو تھا بھارتی میڈیا پہ، اور ایک بھارتی صحافی نے اس سے سوال کیا کہ مشرقی پاکستان میں بھارت کی کامیابی میں اس بات کا کتنا دخل تھا کہ پاک فوج نے جنگ نہیں کی اور پاک فوج نے بغیر لڑے ہتھیار ڈال دیے۔ اس پر جنرل مانک شا نے بہت ہی فکر انگیز تجزیہ دیا۔ اس کے الفاظ تھے "That is not true. پاکستان آرمی fought gallantly." پاکستان آرمی حیرت انگیز دلیری سے لڑی، بٹ دے ہیڈ نو چانس، مگر ان کے پاس کوئی چانس نہیں تھا۔ وہ اپنے مرکز سے 1000 میل دور تھے اور میرے پاس ان کے خلاف 50 اور 1 کی برتری تھی، لہٰذا پاکستان آرمی ہیڈ نو چانس۔ لیکن یہ بات کہنا درست نہیں ہے کہ دے ڈیڈ ناٹ فائٹ، دے فوٹ گیلنٹلی۔ یہ دشمن فوج کا سپہ سالار کہہ رہا ہے۔ اور پچھلے 50 برس پاکستانی قوم اپنی اس فوج کو رسوا کرتی رہی جس کو ہم نے مشرقی پاکستان بھیج کر تنہا چھوڑ دیا تھا۔ ہمارے 30-32 ہزار افسر اور جوان جن کو مغربی پاکستان سے مشرقی پاکستان کے دفاع کے لیے بھیجا گیا، ہم نے کس حالت میں ان کو وہاں بھیجا؟ ان کے پاس نہ بھاری ہتھیار تھے، نہ ٹینک تھا، نہ توپ خانہ تھا، نہ مناسب ایئر فورس تھی، نہ نیوی تھی، اور دشمن کے پاس 50 اور 1 کی برتری تھی۔ یعنی جہاں نیوی کی اگر بات کریں تو ہمارے پاس مشرقی پاکستان میں صرف 3 یا 4 گن بوٹس تھیں جو کہ اینٹی اسمگلنگ رول میں استعمال ہوتی تھیں کہ کوئی مچھیرے اسمگلنگ نہ کریں یا مچھیرے دشمن کے آ کے ہمارے پانی میں مچھلی نہ پکڑ لیں۔ اور دشمن کے پاس ایئر کرافٹ کیریئر گروپ تھے جو جس کی لا کے انہوں نے پورے مشرقی پاکستان کا بلاکیٹ کر دیا تھا۔ پاک فضائیہ کے پاس صرف ڈھاکہ کا ایک ایئرپورٹ تھا۔ ہمارے پاس تقریباً 16 کے قریب F-86 سیبر تھے، اور دشمن کے پاس کم از کم 10 ایئر فیلڈ تھے آس پاس مشرقی پاکستان کے اطراف بھارت میں، اور کوئی 400 کے قریب طیارے، ہر طرح کے طیارے، فائٹر ایئر کرافٹ، بامرز، انٹرسیپٹر، سب ٹرانسپورٹرز، 400 طیارے، اور کہاں ہمارے صرف F-86 سیبر 16، اور وہ بھی صرف ڈھاکہ ایئرپورٹ سے۔ اور شروع میں جنگ کے شروع میں 3-4 دنوں کے بعد جب ڈھاکہ ایئرپورٹ تباہ ہو گیا، اس کا رن وے تباہ ہو گیا، تو پھر پاکستان ایئر فورس بھی اڑنے کے قابل نہیں رہی۔ شروع کے 4-5 دن ہی ہماری ایئر فورس اڑ سکی، لہٰذا پریکٹیکلی وہ ساری جنگ پاک فوج نے بغیر فضائیہ اور بغیر نیوی کی مدد کے لڑی۔ اور جہاں تک جو بات آپ کو پہلے بتا چکے ہیں کہ جو بھارتی پروپیگنڈا کے 90,000 93,000 سپاہی تھے، ایسی بات نہیں تھی۔ وہاں پہ صرف 32-33 ہزار کی فوج تھی ہماری، جس کے پاس نہ ایئر فورس تھی نہ نیوی تھی۔ اور اس بات میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ پاکستان کی تاریخ کی سب سے دلیر، سرفروش اور جانثار فوج جو ہم نے آج تک پیدا کی ہے وہ مشرقی پاکستان میں تھی۔ آپ ذرا حالات کا اندازہ کریں کہ آپ کو اپنے مرکز سے 1000 میل دور بھیج دیا گیا اور ابینڈن کر دیا گیا۔ اس کے بعد کوئی سپلائز، سپورٹ، ایئر سپورٹ، سی سپورٹ، لینڈ سپورٹ آپ کو میں اپنے مرکز سے مغربی پاکستان سے نہیں پہنچ سکی اگلے 6-7 مہینے تک، 8 مہینے تک۔ اور اس فوج کو نہ آپ نے سیاسی مسئلہ حل کیا، مارچ میں انتخابات، فسادات شروع ہو گئے تھے، بغاوت کر دی تھی مفتی باہنی نے، مجیب الرحمان پاکستان کی قید میں تھا، مغربی پاکستان کی قید میں تھا۔ یہ وقت تھا کہ آپ کسی طرح اس کو استعمال کر کے آپ مشرقی پاکستان میں کوئی سیاسی طور پر مسئلے کا حل نکال لیتے، لیکن بھٹو نے یہ نہیں ہونے دیا۔ وہ ادھر ہم ادھر تم کا نعرہ لگا چکا تھا۔ یحییٰ خان کی کیبنٹ کے اندر، خود یحییٰ خان ایک شرابی، زانی، بدکار، جاہل آدمی، اور اس کی کیبنٹ میں کچھ ایسے ناپاک جنرل تھے، اور جن میں سب سے بڑا نام جنرل غلام عمر کا ہے، جو آج یہ اسد عمر اور زبیر عمر کا باپ ہے۔ ناپاک ترین کردار، بعد میں گرفتار بھی ہوا غلام عمر جنرل یحییٰ کے ساتھ، اور بڑا عرصہ گرفتار رہا، لیکن چونکہ بڑی سازش تھی سب لوگوں کو بری کر دیا گیا بعد میں، تو یہ بھی بری ہو گیا۔ سانحہ مشرقی پاکستان پر ہم نے ایک آدمی کو سزا نہیں دی۔ اسی سے اندازہ کریں کتنی بڑی سازش، حماقت اور غداری ہماری صفوں میں تھی۔ تو مشرقی پاکستان میں جس دلیری سے ہماری فوج لڑی ہے، یعنی خود اب ماحول دیکھیے
کہ وہاں پہ کوئی پاکستانی میڈیا نہیں ہے، پورے مشرقی پاکستان میں ہمارا میڈیا نہیں ہے. پاکستان آرمی نے جو کچھ ڈاکومنٹ کیا وہ وہیں ضائع ہو گیا، کیونکہ جب سرنڈر ہوا تو ظاہر ہے سب کچھ بھارت کے پاس چلا گیا. تو دنیا کو جو نیریٹو گیا وہ وہی گیا کہ جو بھارت نے دیا، اور ظاہر ہے کہ وہ پروپیگنڈے، جھوٹ اور ڈس انفارمیشن پہ تھا، جس کو ہم اپنے پچھلے پروگرام میں بھی بتا چکے ہیں کہ 30 لاکھ لوگوں کا قتل کرنا اور 50 لاکھ عورتوں کا ریپ کرنا اور اتنے لوگوں کو ذبح کرنا، یہ سب اتنا پرپوسٹرس، جھوٹا، شرنگیز فساد اور پروپیگنڈا اور ڈس انفارمیشن تھی کہ پوری دنیا میں کوئی بھی اس کو تسلیم کرنے پہ تیار نہیں تھا. پاکستان آرمی یعنی ایکچولی وہ صورتحال مشرقی پاکستان میں ایسی ہو گئی تھی چونکہ آرمی بکھری ہوئی تھی، وہی 30-32 ہزار پورے مشرقی پاکستان میں تھے، اور ہر جگہ میکسیمم سٹرینتھ ہماری کہیں ہوتی بھی تھی تو بٹالین سائز ہوتی تھی، یعنی 800-900 بندہ ایک جگہ پہ ہوتا تھا. باقی چھوٹی چھوٹی کمپنیاں تھیں، ٹکڑیاں تھیں، 150 آدمی، 150 ایک کمپنی ایک طرف ہے، 50-60 ایک طرف، پلاٹون ایک طرف، سیکشن ایک طرف، اور ان کو پوری بھارتی انویژن کو روکنا تھا. اور جس جانساری کے ساتھ، یعنی کیپٹن، میں واقعات کچھ آپ کو سناتا ہوں، یعنی مثال کے طور پر بریگیڈیئر سعد اللہ خان ایک وہاں پہ تھے. آپ کسی بھی پرانے فوجی سے پوچھئے بریگیڈیئر سعد اللہ خان کے بارے میں، آپ کو بتائیں گے ایک دلیر بریگیڈیئر، اس حد تک کہ دشمن کی پوری ایک بریگیڈ 3000 لوگوں کے ساتھ دشمن نے حملہ کیا، اور یہ 15 یا 20 سپاہیوں کے ساتھ اس طرح ٹوٹ کر اس کے اوپر گرے، ایسا حملہ کیا کہ اس کو حملے کو روکا بھی، پسپا بھی کیا، اور دشمن کے ٹینک بھی قبضے میں لے لیے. اور بائی دا ٹائم پیچھے سے ری انفورسمنٹس پہنچی، بریگیڈیئر سعد اللہ کے پاس صرف 6 سپاہی باقی رہ گئے تھے. ان کو اس ایکشن کے لیے نشان حیدر تجویز کیا گیا، لیکن چونکہ قوانین کے مطابق آپ میدان جنگ میں شہید نہیں ہوئے تھے، اس لیے آپ کو نشان حیدر نہیں دیا جا سکا. وہاں کا واحد نشان حیدر مشرقی پاکستان کا میجر اکرم کو دیا گیا ہیلی کے ڈیفنسز میں. ہیلی کی پہاڑیوں کا دفاع بھارت بریگیڈ آفٹر بریگیڈ، آرٹلری، آرمر، انفینٹری مسلسل بھیج رہا تھا ہیلی کے ڈیفنسز پہ، لیکن ہمارے وہاں پہ پاکستان آرمی کے جوانوں نے جو ڈیفنس لگایا تھا، مشکل سے بمشکل ایک بٹالین ہماری وہاں پہ 2-3 کمپنیاں تھیں جو بھارت کے ڈویژنز کو روک رہی تھیں، اور اتنا طویل عرصہ روکتی رہیں کہ وہ ڈیفنسز فال نہیں ہوئے حتیٰ کہ سرنڈر ہو گیا. بھارتی فوج کی کمانڈ نے آ کے ڈیفنسز دیکھے کہ یار یہ کس قسم کے لوگ تھے کہ ہم جہاں پہ ہمارے 150 پاکستانی فوجیوں کے مقابلے پہ 6000-8000 بھارتی فوج ٹینک اور توپوں اور ایئر فورس کے ساتھ آ رہی ہے، اس کے باوجود وہ اپنے ڈیفنسز کو کراس نہیں کر سکتی. ایک ینگ کیپٹن ہمارا جمال پور گیرزن کے کرنل سلطان، ان کی تاریخ پوچھیے بزرگوں سے، پرانے افسروں سے. کرنل سلطان کی پوری یونٹ کو 800-900 لوگ تھے، جوان افسر تھے، ان کو گھیر لیا دشمنوں نے. دشمن نے ایک آدمی بھیجا، ایک کرنل نے، بریگیڈیئر نے، کہ جی آپ سرنڈر کر دیں، آپ کو کچھ نہیں کہا جائے گا. تو کرنل سلطان نے گولی میں لپیٹ کے جواب لکھا کہ جس طرح تم قلم سے لفاظی کرتے ہو، ذرا اسٹین گن سے لفاظی کر کے دکھاؤ، ذرا دیکھیں تمہارے ہاتھوں میں کتنا دم ہے. وہ خط جو بریگیڈیئر نے، انڈین بریگیڈیئر نے لکھا تھا، اور پھر کرنل سلطان نے جو اس کا جواب دیا، وہ تاریخ کا حصہ ہیں. جب آپ کو پتہ ہے کہ کم از کم 20,000 انڈین فوج اور مکتی بانی آپ کو گھیر چکی ہے، اور آپ کے 700-800 جوان ایک چھوٹے سے گیرزن کے گھیرے میں آ چکے ہیں، اس کے بعد آپ کو سرنڈر کرنے کا کہا جا رہا ہے، اور جواب میں یہ دیا جا رہا ہے کہ کاغذ کو گولی میں لپیٹ کے اس کو واپس پھینکا گیا کہ جاؤ باتیں بکواس کرنا بند کرو اور تلوار اٹھاؤ تو پتہ لگے کہ تم کس مٹی کے بنے ہو. کیپٹن احسن ملک، ان کے پاس بمشکل 40 آدمی تھے، اور کیپٹن احسن ملک نے پورے بھارتی بریگیڈ کو 3000 کو اتنے عرصے تک روک کے رکھا. 3 ہفتے تک پوری انڈین انویژن ایک سمت سے روک دی گئی کہ رستے میں کیپٹن احسن ملک اپنی پوسٹ کے اوپر بھارتی فوج کو روک کر کھڑے ہوئے تھے. ان سارے واقعات کا پاکستان آرمی کو پتہ ہی نہیں تھا. کیپٹن احسن ملک کے بارے میں خود جنرل مانک شاہ نے پھر پاکستان آرمی چیف کو خط لکھا کہ یہ جنگی قیدیوں میں کیپٹن احسن ملک ہوگا، اس کی بہادری کا میں معترف ہوں، اس نے ہمارے پورے بریگیڈ کو روک کے رکھا تھا، ہمارا پوری انویژن رک گئی. یہاں تک کہ مانک شاہ کو اندرا گاندھی کے پاس جانا پڑا یہ کہنے کے لیے کہ ہمارا حملہ روک دیا گیا ہے. 6 یا 7 دسمبر کی بات تھی، باقاعدہ اندرا گاندھی کے پاس ہو گیا، رپورٹ کیا پروگریس آف دا وار کہ ہم مشرقی پاکستان میں رک گئے ہیں، ہم آگے نہیں بڑھ سکتے. اس پر اندرا گاندھی نے اسے کہا زور لگاتے رہو، کچھ نہ کہیں تمہیں بریک تھرو مل جائے گا. اور یہی ہوا. پھر انہوں نے اوپر سے ایئر بورن لا کے انہوں نے بائی پاس ہی کر دیے ہمارے ڈیفنسز، اور ڈھاکہ کے قریب اپنے ٹروپس لا کے لینڈ کیے، اور اس طریقے سے انہوں نے ڈھاکہ کو گھیرا. کیپٹن احسن ملک کا کردار ناقابل یقین، جیسے کہا کہ 40 سپاہیوں کے ساتھ 3000 بھارتی فوج کو روکے رکھے 3 ہفتے تک. کرنل سلطان کا کردار
اور جب وہاں سے نکلے اس گیرن سے اور اپنا دفاع کرتے ہوئے واپس مرکز کی طرف پیچھے کی طرف آ رہے تھے تو رستے میں 250 کے قریب پاکستان افسر کے آرمی اور جوان شہید ہوئے مکتبانی کے ایمبوش میں، اور بھارتی فوج کی گولہ باری میں، اور اس کے بیچ میں سے نکل کے انہوں نے اپنا راستہ نکالا۔ ہلی کا جیسے کہا میجر اکرم کی شہادت وہاں پر ہوئی، بریگیڈیئر سعد اللہ، یعنی اس حد تک کہ جیسے ہم نے آپ سے کہا کہ ہم نے اپنی تاریخ میں، پاکستان نے اپنی تاریخ میں اس سے زیادہ دلیر فوج نہیں پیدا کی جو مشرقی پاکستان میں تھی۔ اس کے باوجود پچھلے 50 سال اس فوج کو صرف ذلیل کیا گیا کہ تم لوگ لڑے نہیں، تمہاری وجہ سے ہمیں شکست ہو گئی۔ ان کو ریسکیو کیا جا سکتا تھا، پولیٹیکلی نہیں کیا گیا، ان کو ریسکیو کیا جا سکتا تھا ڈپلومیٹیکلی۔ وہ جو بھٹو گیا، بات کی گئی، پولینڈ نے قرارداد پیش کی، پوری دنیا کی طاقتوں کو استعمال کیا جا سکتا تھا سیز فائر کروانے کے لیے، وہ نہیں کیا گیا۔ ان کو تو ہماری فوج کو جو مشرقی پاکستان میں تھی دھوکہ اپنوں نے دیا، نہ سیاسی حل تلاش کیا گیا، نہ سفارتی حل تلاش کیا گیا، نہ فوجی کمک ان کو بھیجی، بلکہ ابینڈن کر دیا، اور آخری دن تک دھوکہ میں رکھا گیا اپنی قوم کو۔ یحییٰ خان اور اس کی ایڈمنسٹریشن اور جنرل غلام عمر اور بھٹو نے پوری پاکستانی قوم کو دھوکے میں رکھا کہ جی ہم تو مشرقی پاکستان میں کامیاب ہو رہے ہیں، شکست کا کوئی سوال ہی نہیں ہے۔ اور مشرقی پاکستان والی فوج کو کہہ دیا گیا تھا کہ تم اپنی ذمہ داری پہ جو چاہتے ہو فیصلہ کرو۔ یہ کہا جاتا ہے، بہت بات ہوتی ہے اس پر کہ سرنڈر کرنے کا حکم کس نے دیا تھا۔ بعد میں سب ڈینائی کر گئے، یحییٰ خان کہتا ہے میں نے تو کہا ہی نہیں تھا، نیازی کہتا ہے مجھے اوپر سے حکم آیا تھا۔ بات یہ کہ مٹیریل بات ہے یہ، کیونکہ اگر نیازی اس وقت سرنڈر نہ بھی کرتا، جنرل نیازی نہ سرنڈر کرتا تو مزید کچھ ہفتے اور ہم لڑ لیتے، لیکن نتیجہ وہی نکلتا چونکہ بھٹو فیصلہ کر چکا تھا، یحییٰ خان اور اس کی ایڈمنسٹریشن اور جنرل غلام عمر فیصلہ کر چکے تھے کہ مشرقی پاکستان کو توڑ کر الگ کرنا ہے اور کسی قسم کی مدد ان کو نہیں بھیجنی۔ یہ ضرور ہے کہ جنرل نیازی ایک بدکردار، زانی اور شرابی افسر تھا، اور اس کی وجہ سے جو نیچے افسروں کی قربانیاں تھیں ان سب پر مٹی پڑ گئی۔ اگر وہ سرنڈر بھی جو کرنے کا طریقہ تھا وہ کوئی طریقہ نہیں تھا جو اس نے کیا، وہ اس بات کو اتنا تماشا بنانے کی ضرورت نہیں تھی کہ وہ تصویریں دنیا کے سامنے کھینچیں، اور آج تک بھارتی ہر گیرزن کی دیوار پہ وہ تصویر لگی ہوئی ہے کہ وہ دستخط کر رہا ہے ہتھیار ڈالنے کا، پھر پاکستان آرمی کو کھڑا کر کے اس طرح سیریمونیل ہتھیار ڈلوائے گا۔ یہ سب ایک گھٹیا کمانڈر کی وجہ سے ہوا۔ ہتھیار باعزت طریقے سے بھی ڈالے جا سکتے تھے، کوئی ایگزٹ بھی لیا جا سکتا تھا، کوئی راستہ نکالا، کوئی 100 طریقے تھے۔ اگر پی او ڈبلیو ہونا بھی تھا تو ضروری نہیں تھا کہ پی او ڈبلیو ہونے کے لیے تماشا لگایا جاتا، لیکن جیسے کہا کہ یہ غلطی فوج کی نہیں تھی، یہ نیازی کی تھی، یہ اس کی ذاتی غلطی تھی، اس کا ذاتی کردار اس قسم کا تھا، کیونکہ یہ یحییٰ خان کے ایڈمنسٹریشن کے تھے، وہ سارے اس زمانے کے افسر جو تھے ان میں وہی شرعی خامیاں موجود تھیں جس کی وجہ سے انسان بزدل ہو جاتا ہے۔ یہ بدنصیبی کی بات تھی کہ شیروں اور دلیروں کی ایک فوج کے اوپر وہ لوگ حکمران تھے جن کا کوئی تعلق اللہ رسول اور دلیری اور شجاعت اور غیرت سے نہیں تھا۔ آج 50 برس کے بعد پاکستانی قوم پر واجب ہے کہ مشرقی پاکستان کے مجاہدین سے اس فوج سے معافی مانگیں کہ ہم نے ان کو اس محاذ پر بھیجا، تنہا چھوڑ دیا، نکالنے کا کوئی ذریعہ رستہ نہیں چھوڑا ان کے لیے، نہ سیاسی، نہ سفارتی، نہ فوجی، نہ عسکری، اور پھر ان کو ذلیل بھی کرتے رہے 50 سال، چونکہ اس فوج سے بھٹو کو خوف تھا۔ یہ فوری فوج جانتی تھی کہ ہمیں بھٹو نے بیٹرے کیا، لہٰذا بھٹو نہیں چاہتا تھا کہ ان کو جلدی واپس لایا جائے، لہٰذا جان بوجھ کر اس نے اندرا گاندھی سے کہا کہ ان کو 3 سال تک اپنے پاس قید رکھو۔ پھر ایک ڈرامہ بنایا شملہ ایک معاہدے کا کہ جی میں جنگ قیدی چھڑا کر لا رہا ہوں، اور یہ فیصلہ کیا گیا کہ ان کو فوراً نہیں چھوڑا جائے گا، چھوٹی چھوٹی ٹکڑیوں میں چھوڑا جائے گا تاکہ یہ کوئی مزاحمت نہ کر سکیں۔ لہٰذا یہ رہائی کا پیریڈ بھی کچھ سال 1.5 سال تک کھنچتا چلا گیا، یعنی پہلا بیچ جب پہلی دفعہ پاکستان پہنچا اور آخری بیچ جو آیا اس کے درمیان میں کوئی تقریباً سال کا فرق تھا، حالانکہ پہلے دن چھوڑے جا سکتے تھے، 30-32 ہزار ہوتے کیا۔ یہ سب سازش بھٹو کی تھی، اور اس نے اسی لیے چونکہ اس فوج کو ذلیل کرنا تھا، اس کو خوف تھا کہ یہ فوج میرے خلاف بغاوت کرے گی، اور فوج میں بغاوت ہوئی پھر بھٹو کے خلاف۔ 1973-74 میں ایئر فورس کے اور آرمی کے، نیوی کے کچھ افسروں نے مل کے باقاعدہ بغاوت کی بھٹو کے خلاف، کیونکہ سب کو معلوم تھا کہ یہ غدار ہے، سب کو معلوم تھا اس نے مروایا ہے، سب کو معلوم تھا یہ کمینہ ہے جس نے ادھر تم ادھر ہم کا نعرہ لگا کے بالکل تمام سیاسی مسئلے ہی ختم کر دیے، مسئلہ تصفیہ کرنے کی کوئی چانس ہی ختم کر دیے، اور پھر جا کے باہر بیٹھ گیا اور پولینڈ کی قرارداد پھاڑ دی اور بکواس کرتا رہا، 1000 سال لڑیں گے، سب کو پتا تھا 3 دن بعد فال ہونے والا۔ اتنی بڑے پیمانے پہ غداری تھی، اور اس سے بڑی غداری یہ تھی کہ وہ سارا ریکارڈ ان کی غداریوں کا باقاعدہ جلا کے ضائع کیا گیا تاکہ کوئی بعد میں انویسٹیگیشن ہی نہ ہو سکے۔ شیخ مجیب کے خلاف ڈھاکہ فال ہو چکا تھا، مشرقی پاکستان میں پاکستان آرمی دشمن کی قید میں جا چکی تھی،
مجیب الرحمان پاکستان کے پاس تھا، مغربی پاکستان میں. اگر بھٹو چاہتا تو اس کو رکھتا اپنے پاس اور اس کے بدلے آرام سے اگلے دن اپنی پوری فوج رہا کروا لیتا، کیونکہ جو بنگلہ دیش کا بانی ہے، ان کا بابائے قوم ہے، وہ پاکستان کی قید میں تھا. لیکن بھٹو نے بغیر کچھ لیے اگلے دن مجیب الرحمان کو جہاز میں بٹھایا، ڈھاکہ بھیج دیا. کس قسم کا بغیرت آدمی تھا وہ. اپنی پوری فوج چھڑوا سکتا تھا پہلے دن، جس کو 3 سال بھارتی جیلوں میں رکھا گیا. کم از کم 150-200 افسر اور جوان شہید ہوئے ہمارے بھارتی جیلوں کی قید میں. پوری دنیا میں بے عزتی ہوئی پاکستان کی. یہ سب کچھ ہم مینج کر سکتے تھے کیونکہ مجیب ہماری قید میں تھا مغربی پاکستان میں. بھٹو نے نہیں ہونے دیا. بھٹو واز دی ہیڈ آف دا اسٹیٹ ایٹ دیٹ ٹائم. کیونکہ فوراً یہ فال آف ڈھاکہ کے بعد یحییٰ خان نے ریزائن کر دیا تھا، بھٹو کو لا کے حکومت دے دی گئی تھی. تو جس لیول کا بٹریل ہے وہ سارا ایویڈنس جلا دیا گیا. یعنی کتنی بدنصیبی کی بات ہے اس قوم کی کہ مشرقی پاکستان ٹوٹ گیا اور ایک شخص کو سزا نہیں ہوئی. صرف مختصر ہم یہ بات کریں گے کہ پوری پاکستانی قوم پر، جس طرح آج کل ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ مشرقی پاکستان کے جو سول آرم فورسز والے ہیں ان کو پاک فوج عزت دے رہی ہے. یہ وہ رضاکار ہیں جو پاک فوج کے ساتھ مل کر لڑے، بہاری، جنہوں نے پاک فوج کے ساتھ پاکستان کا دفاع کیا اور بعد میں بری طرح ذبح کیے گئے. ان ساروں کے تو قتل عام ہوتا تھا ڈھاکہ ریس کورس گراؤنڈ میں، لگا کے ان کو سنگینوں سے، بینٹ سے ٹارچر کر کے مارا جاتا تھا. کیونکہ یہ پی او ڈبلیو نہیں ہوئے تھے، پی او ڈبلیو کا سٹیٹس صرف پاکستان آرمی کو ملا تھا. اور جو رضاکار تھے بنگالی اور بہاری سارے کے سارے، وہ تو بیچارے سارے مار دیے گئے یا بہت بری طرح سے. وہ کیمپوں میں، آج تک کیمپوں میں رہ رہے ہیں. اب پاکستان آرمی ان کو اکنالج کر رہی ہے کہ آپ لوگوں نے 50 سال پہلے پاکستان کے لیے قربانیاں دی تھیں. لیکن اب اس فوج کو بھی اکنالج کرنے کی ضرورت ہے جو مشرقی پاکستان میں تھی، جس کو ہم 50 سال ذلیل کرتے آئے ہیں کہ تم لڑے نہیں، تم نے ہتھیار ڈال دیے. اس سے زیادہ بڑا ظلم ہو کوئی نہیں سکتا کہ ہم اپنے سرفروش اور جانثار بیٹوں کو اس طرح ذلیل کریں، جنہوں نے پاکستان کے دفاع کی خاطر سب کچھ قربان کر دیا. اپنے جتنی فیملیز تک ذبح ہو گئی، جن کے افسروں اور جوانوں کی فیملیز مشرقی پاکستان میں تھی، وہ بنگالی افسروں کے ہاتھوں، مکتی بانی کے ہاتھوں ذبح ہوئی. ایسے ایسے ناقابل یقین واقعات ہیں مشرقی پاکستان کے. ایک کیپٹن تھا، میں اس کا نام بھول رہا ہوں، سمیار جنگ کر کے اس کے نام کے آخر میں آتا تھا. اس کو اس کے کمانڈنگ آفسر نے کہا کہ تم نے دشمن کا ایڈوانس روکنا ہے 7 سپاہیوں کے ساتھ، 7 جوانوں کے ساتھ. جا کے اس نے سڑک کے اوپر اسکریننگ پوزیشن لگا لی کہ دشمن کو میں نے آگے نہیں آنے دینا، آگے دشمن کا پورا بریگیڈ آ رہا ہے. اس افسر کو، وہ جو وہاں شہید ہوا ہے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلا کہ اس کے ساتھ ہوا کیا. وہ تو بھارتی فوج کے افسر نے بعد میں آ کے بتایا کہ ہمارے پورے ایڈوانس کو اس نے پورے دن روکے رکھا، اور شام کو جب ہم اس کے بنکر میں پہنچے ہیں تو وہاں ہمیں ایک شخص ملا جس کا آدھا دھڑ کٹ کے الگ ہو چکا تھا. بمشکل وہ آخری سانسیں لے رہا تھا، لیکن انگلی اس کی ٹریگر پہ تھی مشین گن کی. اور اس نے صرف مجھے اپنا تعارف کرایا کہ میں کیپٹن سو ان سو، مجھے پانی پلاؤ. ہم پانی پلانے لگے تو وہ وہیں پہ ٹریگر پہ انگلی تھی اس کی اور وہیں شہید ہو گیا. ایسے گمنام شہید ہیں ہمارے پورے مشرقی پاکستان میں. پاکستان آرمی ان کو ریکوری نہیں کر سکی. آرمی تھی ہی نہیں وہاں پہ، انڈین آرمی تھی. کہتے ہم نے ان کو دفن کر دیا جنگلوں میں. ہمیں اس فوج سے معافی مانگنی ہے، اس کی عزت کرنی ہے. 50 سال ہو گئے. اب وہ نوجوان افسر اس وقت، آج 80-90 سال ان کی عمریں ہو چکی ہیں. اٹس ٹائم دیٹ وی ریسپیکٹ دم. ہم نے بہت بے عزت کیا اپنی اس فوج کو. پہلے ابینڈن کر دیا، پھر ان کو بھارتی جیلوں میں چھوڑ دیا. اور جب ہمارے پاس اتنے موقع تھے ان کو پاکستان لانے کے، بھٹو کی ضلالت نے ان سب کو ضائع کیا. جان کے ضائع نہیں کیا، بلکہ جان کے اس کی سازش یہی تھی. اب پاکستانی قوم کو بحیثیت مجموعی، پاکستان آرمی کو بھی اور قوم کو بھی، مشرقی پاکستان والی ہماری جو ابینڈن بریگیڈ تھی، ہماری جو ابینڈنڈ آرمی تھی، ہماری جو ابینڈن کور تھی، جس کو ہم نے بالکل تنہا چھوڑ دی، اس سے بڑا غم سوچیں کیا ہوگا کہ قوم آپ کو لڑنے کے لیے بھیجے اور پیچھے سے سیڑھی نکال لے کہ جی آپ اپنا بندوبست خود کر لیں، اب ہم آپ کے ذمہ دار نہیں ہیں. اس سے بڑا بٹریل اور کیا ہو سکتا ہے ایک سپاہی کے لیے، ایک فوجی کے لیے. جس قوم کے لیے لڑا ہے وہ قوم ہی اس سے ماننے سے انکار کر دے، اس کو مدد بھیجنے سے انکار کر دے. اللہ پاکستان کا حامی و ناصر ہو. ہم بہت بڑی بڑی تاریخی غلطیاں کر چکے ہیں، اور اس سے بڑی غلطی یہ ہے کہ اس تاریخ کو چھپا دیا ہم نے. اپنے آنے والی نسلوں کو بتایا نہیں کہ ہم کتنے بڑے بلنڈرز کر چکے ہیں. ہمارے بڑوں نے کتنی بڑی بڑی حماقتیں کی ہیں، اور ہم نے اس لیے کچھ نہیں سیکھا، اور آج بھی ہم وہی کر رہے ہیں. بھارت ایک مرتبہ پھر مشرقی پاکستان کی تاریخ دہرانا چاہتا ہے. اس کی تمام جنگی ایکسرسائزز اب اس نوعیت کی ہو رہی ہیں کہ اب ہم نے ڈھاکہ دہرانا ہے. وہ اس سال 16 دسمبر کو بہت بڑی سیلیبریشنز کر رہا ہے پورے انڈیا کے اندر. فال آف ڈھاکہ پہ 50 سال پورے ہو گئے، اور وہ اگلے 50 سال اب وہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے اگلے چند سالوں کے اندر پورا پاکستان لینا ہے. یہ تو اللہ کرم کرتا ہے کہ ان کا کمینہ قسم کا چیف آف ڈیفنس اسٹاف مر گیا. شاید اس کی جنگی پلاننگ انڈیا کی جو ہے کچھ عرصے کے لیے معطل مؤخر ہو جائے، لیکن آئے گا تو صحیح. وہ ہم نے تیاری رکھنی ہے اپنی، اور اللہ تعالیٰ سے توبہ اور استغفار کرنی ہے، اور اپنی غلطیوں اور کوتاہیوں سے سیکھنا ہے کہ دوبارہ اب ڈھاکہ نہیں ہوگا، نیور اگین. اور اب ڈھاکہ کے بدلے ہم انشاءاللہ دہلی لیں گے.
اللہ پاکستان کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد.